کہ his argumentation is irrelevant and unrelated. His reasoning is faulty. He put blames on Ghazi Mumtaz Hussain Qadri and his supporters. He distorted the facts. اس شخص نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور غازی ممتاز حسین قادری اور ان کے حامیوں پر مختلف قسم کے الزام لگائے، یہاں تک کہ یہ غیروں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور یوں ظاہر کیا کہ شاید غازی ممتاز حسین قادری کو کسی دہشت گرد تنظیم نے یہ کام کرنے پر اکسایا۔ ایسے ماحول میں یہ ضروری تھا اور خود ان کی طرف سے دعوت بھی تھی، تو آج کا یہ پروگرام، اس میں ہم صرف اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہیں، سلمان تاثیر گستاخ ہے، اور جو اس گستاخ کی وکالت کر رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور ایک نئی تعریف توہین رسالت کی کھڑی ہے کہ جس کے تحت دور دور تک بھی آپ کو لگے گا کہ جو فقہا کی کتابیں ائمہ کی بھری پڑی ہیں کہ فلاں بھی گستاخی بنتی ہے، فلاں بھی گستاخی بنتی ہے، ان کی ہوئی تعریف سے پتہ چلے گا کہ وہ کوئی بھی گستاخی نہیں ہے۔ اور اس انداز میں بہت سی چیزوں کے ماخذ میں اور ریزننگ اور استدلال کے اندر بھی معاذ اللہ بہت سی غلطیاں کی گئیں۔ عبارت کے پڑھنے کے لحاظ سے تانا ہمیں یہ دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ایک سطر عبارت نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم نے جب دیکھا تو ان کی ایک سطر میں تین غلطیاں موجود تھیں۔ تو اس واسطے عوام کو یہ چاہیے کہ جو ایک ان کے اس جعلی روب کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فلاں موضوع پہ اتنے گھنٹے خطاب کیا، اتنے حوالے پیش کیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے جو ہمارے طالب علم تیسرے چوتھے سال میں جو عبارت صحیح پڑھتے ہیں وہی عبارت شیخ الاسلام بالکل غلط پڑھ رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی آخر نوٹ کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے گفتگو کے آغاز میں یہ چاہوں گا کہ ان کی زبان سے تمہیں یہ سنایا جائے کہ انہوں نے کس انداز میں علماء حق پر الزام تراشی کی اور جو ناموس رسالت کے لیے روزانہ نکلتے ہیں ان پر معاذ اللہ طرح طرح کے الزام لگائے۔ 23 نمبر، یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ۔ وہ لوگ جن کو الف بے جیم دین کی پڑھنی نہیں آتی اور حدیث کی اور تفسیر اور فقہ کی، فقہ کا رسالہ تک نہیں پڑھا، جن لوگوں نے حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑھی، صحیح اور حسن اور ضعیف کا فرق نہیں آتا، قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی، عربی کی ایک سطر پڑھنے کے اہل نہیں ہے، وہ بھی دین کے رہنما بن کے اور گستاخ رسول کے خلاف عاشقان رسول کا سمندر اٹھا رہے ہیں۔ علماء حق کو تانا دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کو ایک سطر بھی عبارت پڑھنا نہیں آتی۔ اس سلسلہ میں یہ میرے پاس کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع موجود ہے، امام عبد الرحمن الجزیری کی۔ ان کی کتاب سے انہوں نے حوالہ ذکر کیا ہے اور اس حوالہ کے اندر جو استدلال کی غلطی یا خیانت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، عبارت کے لحاظ سے ایک سطر میں 3 غلطیاں، اور جو سطر کا تانا دے رہے تھے، اب یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی الزام لگائیں، پوری دنیا میں عربی جاننے والے لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں، یہ کتاب سامنے موجود ہے، ابھی ان کی زبان سے آپ سن لیں گے اور جو غلطیاں کی ہیں وہ ہم نشاندہی کریں گے۔ یہاں پر محققین حنفیہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کے حوالہ جات کو پیش کیا اور اس کے اندر عبارت جو فقہائے احناف کی طرف سے پیش کی اس کے اندر
ایسی ایسی غلطیوں کا ارتکاب کیا گیا کہ طالب علم بھی سن کے حیران رہ جائیں گے کہ کیا ایسا شخص جو مجدد ہونے کا بھی دعوے دار ہو اور شیخ الاسلام ہونے کا بھی دعوے دار ہو وہ ایسی غلطیاں کر سکتا ہے؟ 5 نمبر سے لگا. فالمحققون من الحنفیۃ صرحوا بأنه لا يجوز تکفیر المسلم الا اذا لم يمكن تعویل کلامه لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم. تو اس میں لا یجوز تکفیر المسلم پڑھا جا رہا ہے، جبکہ تکفیر المسلم فاعل ہے لا یجوزو کا، اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مگر شیخ الاسلام کے نزدیک فاعل مجرور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر عربی عبارت کیا؟ لا یجوز تکفیر المسلم، جس کو انہوں نے تکفیر المسلم پڑھا. دوبارہ اس کو سنائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. فالمحققون من الحنفیۃ صرحوا بأنه لا يجوز تکفیر المسلم الا اذا لم يمكن تعویل کلامه لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم. اس کے بعد عبارت سطر 1 ہے اور اس میں غلطیاں 3 ہیں، جس کے اندر ہے فلو کالا کلمتن تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ، کہ اگر اس نے ایسا کلمہ کہا کہ جو ایک لحاظ سے ایمان کا احتمال رکھتا ہے اور کئی لحاظ سے کفر کا احتمال رکھتا ہے. لو کالا کلمتن یہ مفعول بھی ہے اور موصوف ہے، آگے تحتمل اس کی صفت ہے، اور تحتمل میں جو ضمیر ہے ہیا وہ فاعل ہے، اور الایمان مفعول بھی ہے، اور الایمان پھر معطوف علیہ ہے اور اس پر عطف ہے والکفر کا. تو عبارت اس طرح ہے فلو کالا کلمتن تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. اب انہوں نے اس عبارت کو پڑھتے وقت لو کالا کلمتن کی جگہ کلمتن پڑھا ہے، لو کالا کلمتن، اور آگے تحتمل الایمانوں پڑھا ہے، یعنی مفعول کو فاعل بنا دیا. والکفرو پڑھا یعنی معطوف اور معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بھی آپس میں، یعنی چونکہ انہوں نے پہلے نمبر پہ غلطی کی ہے تو دوسرے پہ بھی غلطی کر دی ہے. تو یہ لائن 1 ہے اس کتاب کی، لیکن غلطیاں 3 ہیں. تانا یہ دیا جا رہا علماء حق کو کہ یہ سطر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن دیکھا گیا تو اپنی ایک سطر میں 3 غلطیاں موجود ہیں. یہ کو چیک کرنا چاہے تو کتاب الفکر دار الفکر کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 199 ہے. اس پر یہ عبارت ہے جو انہوں نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کی، اور ابھی آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. آپ نے سن لیا، فلو کالا کلمتن کہا، تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. تو یہ ایک سطر کے اندر 3 غلطیاں عبارت کی موجود ہیں. اس کے بعد استدلال کی غلطی جو اسی مقام پر ہے وہ اس کے اگلے سٹیپ میں بیان کریں گے. انہوں نے حدیث شریف بیان کی بخاری شریف سے کہ علم کو قبض کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ جہال کو اپنا سردار بنا لیں گے. یعنی جو انہوں نے کہا کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کی تحریک چلائی جا رہی ہے، اس میں جاہل لوگ جو ہیں وہ سردار بن گئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے. حدیث شریف ان قائدین اور اساتذہ پر منطبق کرنے کے لیے جب انہوں نے پڑھی تو کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ جہاں سے اس چیز کا ذکر آنا تھا کہ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ غلط فتوے دیں گے، تو جو عربی لفظ ہیں حدیث شریف کے کہ فتویٰ غلط دیں گے تو شیخ الاسلام خود ہی وہ غلط پڑ گئے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قدرت نے ان سے پڑھوا دیا کہ یہ اوروں کے بارے میں نہیں، یہ تمہارے بارے میں ہی ہے جو تم اس کو پڑھ رہے. یہ 17 نمبر پر ہے فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان سے سوال کیا جائے گا تو پس وہ فتویٰ دیں گے علم کے بغیر. شیخ الاسلام نے یہاں پر افتو کی جگہ افتاؤ پڑھا ہے.
اب یہ صرف کے استاد جنہوں نے اتنی کتابیں بھی لکھی ہیں، مولانا خادم حسین صاحب بیٹھے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے محموز اللام اور ایک ہوتا ہے ناقص واوی. تو یہ ناقص واوی ہے، یہ محموز اللام نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو محموز اللام بنایا. افتو کی جگہ افتو پڑا ہے، اور یہ بہت بڑا فرق بن جاتا ہے معنی کا. افتو کا معنی اور ہے اور افتو کا معنی اور ہے. اب اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ جو حدیث شریف کی عبارت بندہ صحیح نہ پڑھ سکے، آگے اس نے پھر ترجمہ کیسے کرنا ہے، استدلال کیسے کرنا ہے، اور آگے پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ دوسرے نہیں پڑھ سکتے، تو یہ آئینہ ضرور دکھانا چاہیے. 17 نمبر. فسئلوا فافتوا بغیر علم فسئلوا فافتوا بغیر علم فسئلوا فافتوا بغیر علم. تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے فافتو پڑھا، افتو کی جگہ افتو پڑھا، جس میں علماء جانتے ہیں کہ کتنا بڑا معنی میں فرق آ رہا ہے، اور گرامر کے لحاظ سے اور صرف کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی غلطی ہے.